کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہم آہستہ آہستہ سکون سے دور جا رہے ہیں. ہماری زندگی کی مصروفیات اتنی ہو چکی کہ ہر چیز ہماری ڈسٹرب نظر آتی ہے، عبادت سے لے کر فیملی لائف تک. دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں بسی ہوئی رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے معاشرے میں بسنے والے کاروباری لوگ اپنے اعتبار سے کمپٹیشن میں دنیا سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ہم مسلمان بھی ایک دوسرے سے دنیاوی معاملے کے اندر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نے کبھی بھی مال کمانے کے سلسلے میں اور مالدار بننے کے سلسلے میں نہیں روکا، بلکہ اسلام نے سید الایام جو جمعۃ المبارکہ ہے، اس مبارک دن میں بھی ہم سے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں، جمعہ جیسے دن کی نماز پڑھ کر کے بھی اللہ ہمیں روزی تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو اسلام کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں روکتا نہیں، نہ اسلام نے منع کیا ہے. لیکن ایک سب سے اہم چیز کہ ہم جس تیزی کے ساتھ اپنے دنیا کے معاملے کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، اس میں دو چیزوں کو ہم فراموش کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا صرف جسم ہی نہیں بلکہ ہماری روح بھی ہے. ہم جسم کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روح کو اس کی غذا پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے. اور ایک جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، سکون کے اندر اور آرام میں فرق ہے. آرام الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے. آرام گدے سے ملتا ہے اور سکون نیند سے ملا کرتی ہے. ہم نے آرام کی چیزوں کو سکون سمجھ لیا اور ہم نے اپنی پوری زندگی آرام کی چیزوں میں گزار دی، لیکن زندگی سے آہستہ 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 سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ دنیا بھر کے اندر میکزیمم مسلمان کافی حد تک ڈپریشن سے بچے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. آدمی جو ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے وہ سوسائڈ کرتا ہے. ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے. ڈپریشن میں چلے جانے کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ تباہی اور فیوچر ڈارک نظر آتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں، روہنگیا کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے مسلمان ہوں یا سیریا کے مسلمان ہوں، ان سب کی سچویشن یہ ہے کہ تالاب اور سمندر کے ذریعے وہ دوسری کنٹری جانے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ڈوب کر کے اپنی جان دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو میری حفاظت فرمائے گا. یہ ایک چیز ہے جو کسی حد تک مسلمانوں کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ڈپریشن کے سلسلے میں چند چیزوں کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس قسم کا ڈپریشن کہ سوسائڈ تک کی نوبت آ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافی حد تک بچا کر کے رکھا ہے. اب ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ شاید کہ آج فرسٹ ٹائم میں بھی پاسبل کہ آپ ڈپریشن کی ڈیفینیشن کو سمجھیں اور ڈپریشن کے بارے میں تھوڑا سا سوچ سکیں. ڈپریشن ہے کسی دبی ہوئی چیز کا اور دب جانا. کسی دبی ہوئی چیز کا اور دب جانا، اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. مثال کے طور پر ایک سوچ آپ کے دماغ کے اندر ہے کسی حادثے کی بنیاد پر،
اب آپ کے اندر اللہ نے ایبیلٹی رکھی ہے کہ اس سوچ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن آنے والے ٹینشن کی وجہ سے وہ چیز دبتی گئی کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، اور پھر دبتی ہی چلی گئی. اب یہ زیادہ دبنے کی وجہ سے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کسی چیز کے دبے ہونے کے بعد زیادہ دب جانا، اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. وہ جو چیز دبی ہوئی تھی، اس دبی ہوئی چیز کو کسی محبت نے نکالا. تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہم جو ڈپریشن کے تصور میں رہتے ہیں، تو ڈپریشن ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز کے دبنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نہیں کر سکیں گے، یہ مصیبت نہیں نکل سکے گی، یہ تکلیف نہیں. لیکن اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. جتنا بندہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ذمہ داری عطا کرتا ہے، اسی اعتبار سے پروردگار اسے آزماتا ہے، اس سے زیادہ قطعی طور پر نہیں. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، ایک شارٹ سینٹنس کے اندر ڈپریشن کی وجہ بتا دوں. اپنی محبوب چیز کا اپنے سے جدا ہونا وہ انسان کو ڈپریشن میں گرفتار کر دیتا ہے. اب محبوب چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار آپ کو محبوب ہے، اب آپ نے جو پروفٹ اور جو مارجن سوچا تھا آپ کو نہ ملا، آدمی ڈپریشن میں چلا گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اولاد کے سلسلے میں، کسی اور چیز کے سلسلے میں، جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں ان محبوب چیزوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور غور کرنے کے بعد ان محبوب چیزوں کی اپنے سے جدائی کے تصور یا جدا ہونے پر آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جس چیز سے بھی اسے محبت ہوتی ہے وہ چیز اگر اس سے جدا ہو جائے یا نہ ملے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو انسان کے ساتھ مربوط رہنے کی وجہ سے اللہ عز و جل ڈپریشن سے باہر نکال دیتا ہے، اور یہ آپسی کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ کی بنیاد پر اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا کرو. اس لیے کہ آپ جب دن میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے جاؤ گے تو آپ الون نہیں ہوگے، کئی لوگوں کے ساتھ آپ نماز ادا کرو گے. اور پھر کمال کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کاندھے سے کاندھا ملتا ہے، یعنی صفوں کے درمیان جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا شیطان اس میں داخل ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اور حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا تم ملاؤ، دل سے دل اللہ ملا دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم سولیوشن عطا فرمایا ہے. ان سولیوشن میں سے ایک سولیوشن یہ ہے، اچھی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو. اور سب سے اچھی کتاب قرآن ہے. تو ڈپریشن اور اسٹریس میں رہنے والا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو تو وضو کرو اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ. اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ، اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خود قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کرو. ادھر تم قرآن پڑھو گے اللہ آسمان سے تم پر سکون نازل فرما دے گا. تو ڈپریشن اور اسٹریس کا سولیوشن قرآن کی تلاوت ہے.